اب اس کے سپورٹریاں کو اور اس کے جو سپورٹریاں ریئیکشن جھارتی ہیں انہیں نظر ہی نہیں آئے گا کہ شانی کے آسرا اور شانی کے لونڈوں کے آسرا یہ اپنی دونوں بیٹیاں چھوڑ کے پورا دن گاؤں میں نہیں تھی۔ وہ لوگ میں بار بار چلا رہی ہے کہ پورا دن ہم گاؤں سے دور تھے۔ چلو تیرا چنگولا جوان ہے، اس کے تو کوئی ساتھ غلط کر نہیں سکتا، گاؤں کے لونڈیاں کر دے الگ بات ہے، لیکن تم چھوڑ کے کیوں بھاگی تھی اپنے بیٹیوں کو پورا دن؟ پھر آ کے کہتی ہے کہ ہم پورا دن گاؤں میں نہیں تھے۔ تو تم پورا دن گاؤں میں نہیں تھی، تیری ماں کو ایسی کیا بھا لگی پڑی تھی کہ لالی لپسٹک لگا کے وہ بھی پورا دن گاؤں میں نہیں تھی؟ تو وہ تو بات کی بات ہے نا، ماں کو ضروری کام تھا، ماں کے کام میں اتنا تمہارا دل لگ رہا تھا، گوچو کے ساتھ ماں کو بھیج دیتی، تو اپنی بیٹیوں کا خیال رکھتی، کیونکہ ماں نہیں جاتی تو وہ والا کام بھی نہیں ہوتا، تو ماں کو ساتھ لے کے گئی تھی، کام کر رہی، لیکن بیٹیوں کو بھی بٹھا لیتی ساتھ دونوں کو۔ پہلے کتنے فوٹوز ویڈیوز لیک ہوا ہے، سہیل تمہاری بیٹیوں کو گود میں لے لے کے قدراتا رہتا ہے۔ اپنے جوان بچے گاؤں کے جوان بچوں کے سامنے بیٹھی ایک بڈھا آدمی کو لیلام کرنے، اوکسن ہے بھائی لے لو، صادق بک رہا ہے، کس کس کو صادق چاہیے لے جاؤ، تیری ماں کا بھائی نہیں ہوتا تو تیری ماں ہی لے کے چلی جاتی، 5 لاکھ کیا 20 لاکھ میں لے جاتی۔ تو بھائی یہ لوگ کہاں گئے تھے ماں بیٹی اچانک سے، وہ میں آپ لوگ کو اسی بلاگ میں بتاؤں گی۔ ایسی کون سی زور لگی تھی کہ جوان بچیوں کو چھوڑ کے بھاگ گئی، اپنی بیٹیوں کو گاؤں والوں کے منہ میں دے کے بھاگ گئی، اتنی کیا بھا لگی پڑی تھی کہ اچانک بھاگنا پڑا؟ نہ تو نجو کا بچہ پیدا ہوا ہے جو اچانک بھاگنا پڑ جائے، ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، تو تم بھاگی کیوں تھی؟ دو نا جواب اپنے یوٹیوب فیملی کو۔ اب بیچاری ابلا ناری نکلی ہے گاؤں کے بڑھین کے پکڑ کے انصاف دلانے، ہر 4 دن بعد آ کے دوپٹہ پہن کے رونے لگ جاتی ہے خود انصاف مانگنے، تب اماں نور کیوں لپک جھپک کرنے نہیں آتی ہے؟ تب تمہیں انصاف کیوں نہیں دلاتی ہے نور اماں؟ تو چلی اماں نور کو انصاف دلانے۔ تو میڈم جب تم 4 دن بعد آ کے بیٹھ جاتی ہو دوپٹہ لپیٹا، تب تو نہیں پہنتی ہو، ننگی پنگی آتی ہو، پر لے کے آتی ہو نا دوپٹہ، وہ تمہارا پیشہ ہے، بنا دوپٹہ کہ تم مظلوم بیچاری ابلا ناری سب کے مردوں پہ بھاری نہیں لگو گے، تو بس اپنے آپ کو دلا لے انصاف۔ آج سٹو نے سب کو ایک آئینہ دکھایا ہے، اپنے خاندان کی اصلیت دکھایا ہے، سب کی آنکھیں کھولا ہے کہ یہ خاندان میں سب کچھ سودا بازی پہ چل جاتا ہے، ہسبینڈ وائف سودا ہوتا ہے، ہر کچھ سودا ہوتا ہے، پورا خاندان ہر چیز سودا کرتے ہیں، میاں سودا کرو، بیوی سودا کرو، کتنا گھٹیا خاندان ہے۔ تو اس عورت نے پوری اصلی فوٹو دکھایا ہے دنیا والوں کو کہ ہم اتنے گھٹیے خاندان ہیں، اور بزرگ ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں ان سب چیزوں میں، یہی ان کے ریئلٹی ہے۔ تو بتاؤ پیسہ دے کے کوثر کو کیوں نہیں خرید سکتی؟ یہ کہیں نہ کہیں کوثر کو دھمکی لگاتی ہے کہ ہم یہ سب کر سکتے ہیں، دنیا والوں کو میں بتا بھی دوں گی کہ تو وائف نہیں ہے، لیکن تو پکڑی جائے گی۔ بلو رانی تو گھر کے پیچھے اپنا ہسبینڈ ہی چھوڑ دی، گھر کے پیچھے اپنا ہسبینڈ چھوڑ دی، تو یہ اس خاندان میں چلتا ہے، پیسہ سب کچھ کرے گا، بندہ چھوڑو سب کچھ کرو۔ تو سٹو نہ تمہاری ٹنگ مونگی اور منمنیا بچی رہ گئی، نہ دونوں بیبی ہے، اور نہ کاشف کے لونڈے جو دونوں ہیں شریف ہیں۔ جب تم باہر گئی ہو تمہیں پتہ ہے پیچھے کیا کیا ہوا، کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا دکھتا ہے، وہ تو شکر ہے سب وہ لوگ بناتے ہیں تو نظر آ ہی جاتا ہے۔ جیسے کہ تم سب کو پتہ ہے کنٹینٹ کوثر ہے ککڈ دا باکٹ، بالٹی کو لات مار کے نکل لیے، تو بیچاری کے نیا گھر میں سامان بھی تو سیٹ کرنا ہے، چھمان اینڈ یو نو دا نیا کرٹن، نیا صوفے، نیا ٹیبل کرسی، نیا الماری شلماری، اس کے بعد سے میں نئے فرنیچر سب خریدنا ہے، پیسہ تو آنا چاہیے نا، تو اماں نور اور اس کے بل بتوڑی کو کیش کرنا بھی تو ضروری ہے۔ جیسے کہ سب کو پتہ ہے کنٹینٹ کوثر ہیز ککڈ دا باکٹ، خلاص ہو گیا نا، تو کوثر بہت پیسہ مانگے گی، کہیں نہ کہیں کوثر کو دھکا دے رہی ہے کہ آ جاؤ اتنا ڈرامہ، بہت پیسہ بھائی یا میں سب کو دے رہی ہوں، تمہیں دے دوں گی، میرا کچھ نہیں اکھڑے گا۔ او دیدی کوثر کتھے ہو، ادھر آؤ۔
हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, सुबह की मॉर्निंग चेक करो। आज की सुबह नहीं चेक करो, सुबह की मॉर्निंग चेक करो। क्या लाइन है, तुम लोग सीख लो प्लीज़। सुबह की मॉर्निंग चेक करो भाई। आज की सुबह देखो नहीं, सुबह की मॉर्निंग चेक करो। ये सट्टू दा टट्टू स्टाइल में सुबह भी मॉर्निंग भी चेक करो। दोनों अलग अलग चीज़ें चेक कर लेना तुम लोग आज से। सुबह की मॉर्निंग चेक करो बिल्लो रानी के लाल लाल लाली लिपस्टिक के साथ। हाँ जी, लाल लाल लाली लिपस्टिक के साथ सुबह की मॉर्निंग चेक करो। और वो जो छोटी मामी उर्फ बिल बतौड़ी के साथ, रोंदू मामी। यहाँ सट्टू बड़ी अपने आप को फर्स्ट वाइफ बोल के रोती रहती है, वहाँ पे सेकंड रोती है, फर्स्ट सबर कर रही है। क्योंकि फर्स्ट का होता ही नहीं है हस्बैंड, जो दूसरी शादी कर लेता है तभी तो करता है ना। यहाँ घोचू थोड़ी ना किया हुआ है। 3 दिन से गांव वालों को खुश करने में इतनी बेताब है ये औरत कि इसे पता नहीं है इसका हस्बैंड कहाँ है, बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन कौन क्या क्या कर रहा है। एकदम उछल पुथल हो गई है गांव वालों को खुश करने में। अम्मा नूर को सादिक को दिला के रम लेगी। एक दिन के लिए अम्मा नूर को सादिक देगी, जैसे अम्मा नूर मरी जा रही है सादिक के लिए। तो इतना बेइज्जती कर रही है अम्मा नूर के, जिससे बेचारी अम्मा नूर जैसे ये तड़प रही होती है घोचू के लिए ड्रामा में। ये तो ड्रामा में तड़प रही होती है क्योंकि घोचू तो इसके जेब में रहता है 24 घंटे। लेकिन यहाँ पे ये शो कर रही है कि अम्मा नूर तड़प रही है सादिक के साथ रहने के लिए। तो भाई तुम्हारे सब्सक्राइबर्स बोर हो चुके हैं 3 दिन से। एक बुढ़िया को सादिक के पास भेजने में लगी पड़ी है, उल्लू बना रही है लोगों को, चूतियापंती कर रही है ना। कि आओ देखो भाई, तो ये यहाँ पे दिखा रही है कि नौवीं औरत जो है उसे पैसा दो, पुरानी के पास बंदा को भेज दो। ये कितनी घिनौनी है, अपनी औकात दिखा रही है कि मैं कितने पानी में खड़ी हूँ। सट्टू खुद को अम्मा नूर बना रही है, लेकिन सट्टू तुम्हारे पास पैसा आ गया है झूठ बोल बोल के। अम्मा नूर के पास पैसा नहीं था, अम्मा नूर के पास सिर्फ सब्र था। तो लोगों का कहना है कि तेरे पास पैसा है इसलिए घोचू तेरे साथ है। अगर तेरे पास पैसा नहीं होता और घोचू तेरे साथ भी नहीं होता तो तू कंटेंट कैसे बनाती? अरे छिनर झप लोग, कैसे नहीं समझ आती है। अगर घोचू चला जाता, इसके पैसे होते नहीं होते के बाद बात भाड़ में जाए। अगर घोचू चला जाता इसको छोड़ के रियल लाइफ में शादी करके, या झूठ ये ड्रामा में भी अगर चला जाए, तो ये कंटेंट कैसे बनाएगी, चीखे कैसे मारेगी? तो तुम लोग दिमाग ख़राब लोग हो। अगर घोचू चला भी जाए ड्रामा में इसको इसके घर छोड़ के, तो फिर ये कंटेंट कहाँ से बनाएगी? ना होगा घोचू, ना बनेगी कंटेंट, ना होगा पैसा, भाड़ में जाएगी सट्टू। एक रात का सौदा इनके ख़ानदानी पेशा है। ये औरत खुद आज यहाँ पे साबित कर दी है कि हम लोग एक रात के सौदा करते हैं, अपना हस्बैंड बेच देते हैं, हस्बैंड से अपने अपने बीवियाँ बेच देते हैं। ये इस ख़ानदान में नॉर्मल है। बड़े इस काम को सपोर्ट भी करते हैं, हंस रहे होते हैं क्योंकि इनमें चलती है ना, ख़ानदानी पेशा है भाई। तो वहीं पे जब ये औरत अपने माँ के साथ बाहर गई थी, मुंह मारने गई थी ना, जब पक्का बिल्लो को लेके गई थी बुढ़ा नंबर 4 खोजने ना, बुढ़ा नंबर 4 खोजने, तभी बिल्लो को चुल मची थी कि मैं भी चला, लाली लिपस्टिक लगा के मैं भी चला। तो बिल्लो लाली लिपस्टिक लगा के कहाँ गई थी? बुढ़ा नंबर 4 को ढूंढने। इसलिए सट्टू अपने दोनों बेटियों को अकेले गांव में फेंक के चली गई। इतना इम्पोर्टेंट है ड्रामा करना यहाँ पे, और लोगों के इंसाफ दिलाना। वहीं पे तुम्हारी बेटियों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाए तब? लोगों को इंसाफ दिलाते दिलाते खुद के बेटियों के साथ अगर नाइंसाफ़ी हो जाए, दुनिया में क्या मुंह दिखाओगे तुम? क्या मुंह दिखाओगे? 5 दिन से बेटियों को तो नहला ही नहीं हो, ये कम नाइंसाफ़ी है। ड्रामा में मैडम इतनी बिजी है कि 5 दिन से अपनी बेटियों को इसने नहलाया ही नहीं है, गंधौरी कहीं की। और चलिए गांव के बुज़ुर्गों को पकड़ पकड़ के इंसाफ दिलाने। अरे इससे ज़्यादा तो तू आके रोती है, तू आ जाती है रोने। इससे ज़्यादा तू चली आती है दुपट्टा पहन के गंगा जमुना बहाते। खुद को इंसाफ दिला ले मैडम। पहले ये औरत गांव आती थी तो कोसर कोसर करती थी कि, और वो जो वकार की कज़न कोसर है उसे भी दिखाती थी बहुत ज़्यादा
اور کوثر کوثر کا ٹیٹر لگاتی تھی۔ 2 دن سے کوثر اس کے بلاگ میں آ رہی ہے، آگے پیچھے لگی پڑی ہے، لیکن یہ کوثر کو اس بار ہائی لائٹ نہیں کر رہی ہے۔ کتنی لالچی عورت ہے۔ پہلے کوثر کرتی تھی میری فرینڈ آ گئی، میری فرینڈ، میں بڑا سپورٹ کرتی ہوں کوثر کو۔ اب کیا ہوا، تیرے پاس اور کنٹینٹ ہے نا، ماما مامی کے لگن ہے، تو کوثر کو بھول گئی۔ اس معصوم کی کیا غلطی ہے، وہ تمہارے آگے پیچھے پڑی رہتی ہے، پھر بھی تم اس کے وہ ہائی لائٹ نہیں کر رہے ہو۔ اتنا تھا تو شروع سے نہیں کرتی، کبھی بھی نہیں کرتی۔ میاں بیوی اتنے بھکڑ ہے کہ کسی کے گھر میں آگ لگا کے ویوز لے رہے ہیں۔ کتنا آگ لگاؤ گے، اپنے بڈھے ماموں کو کتنا شرمندہ کرو گے، کتنا ناک کٹاؤ گے اپنے خاندان کی۔ اتنی بے عزتی اچھی نہیں ہے خاندان والوں کی۔ پہلے تم لوگ بے عزت ہو، تم لوگ کے پاس عزت ہے کہاں جو بے عزتی ہوگی۔ اپنے بچہ اور اپنے بچیوں کے سامنے یہ لیلام کر رہی ہے ایک آدمی کو۔ گھوچو کب لیلام ہوگا، وہ نکارا خسرا نہیں، لیلام ہوگا ہی نہیں۔ اسے پوچھے گا کون جو لیلام کرو گی تم، وہ لیلام ہونے کے قابل ہی نہیں ہے، تو تیرا گھوچو کبھی نہیں لیلام ہوگا۔ تبھی تو تم سب کر رہی ہو، نہ تیرے گھوچو نے دوسری شادی کی ہے، نہ یہ سب دکھ تکلیف تیرے اوپر گزری ہے، اور نہ تمہیں ان سب کا احساس ہے، اور نہ تمہیں کوئی پرواہ ہے، تبھی تو تم اتنا مذاق بنا رہی ہو۔ اگر گھوچو ریئل میں سیکنڈ شادی کرتا تم ایسا دن کبھی نہیں لے کے آتی، تم ایسی حرکت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر کبھی کہتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو گاؤں نہیں لے کے جائیں گے کیونکہ ان کے پڑھائی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ کبھی کہتی ہے کہ گاؤں والے ہمارے بچوں کو بہت تنگ کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ گاؤں والے ہمارے بچوں کو ویڈیو میں اتار دیتے ہیں۔ گاؤں والے لڑکوں سے اتنا ڈر ہے تو اپنی بیٹیوں کو چھوڑ کے جاتی کیوں اکیلے گاؤں کے بچوں کو ساتھ دے کے؟ بیٹیاں کو اپنے ساتھ لے کے جاتی، نہ تو بلو رانی تھی بیٹیاں دیکھنے کے لیے، نہ کوئی گاؤں کے لڑکوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو چھوڑ کے بھاگ گئی۔ ایسی ماں ہوتی ہے بے شرم، بیٹیوں کو تو لے جاتی، اپنے چنگولا کو نہیں لے کے جاتی، دونوں بیٹیوں کو لے کے جاتی اپنے ساتھ۔ کہتی ہے کہ گاؤں کے لڑکے ہمارے بچوں کو ویڈیو میں لے لیتے، بلا بلا بلا۔ جب تم گاؤں میں چھوڑ کے اپنی بیٹیوں کو بھاگی ہوتی ہو، تب تمہیں نہیں ڈر ہوتا ہے کہ گاؤں کے لڑکے تمہاری بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا کر دیں گے؟ شرم کرو، اللہ کے خوف کرو، بیٹیوں کی عزت کا خیال کرو۔ کیسی عورت ہو کنٹینٹ کے لیے بھاگتی رہتی ہے، بچیوں کا نہیں خیال ہے۔ تو میرے پیارے بچے، آپ لوگوں نے رکھنا اپنا بہت سارا خیال، اور دعا میں کرنا اپنی بہن کو بہت سارا یاد۔ اللہ حافظ۔